بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ناصر 17 سالہ خوبصورت گوڑا چٹا نوجوان تھا۔ پچھلے 3 سال سے جیل میں زیر دفعات دہشت گردی کے مقدمے میں بند تھا۔ اس کا مقدمہ اسٹیشن جج انسداد دہشت گردی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ ان 3 سالوں کے دوران جیل میں کوئی اس کی ملاقات پر نہیں آیا تھا اور جوڈیشل لاک اپ کچہری میں بوقت پیشی اپنی چال ڈھال رکھ رکھاؤ سے کسی اچھے پڑھے لکھے خاندان کا لگتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں قصہ خانی بازار پشاور میں 3 سینماؤں جو برابر بنائی گئی تھی، ان کے آگے مختلف دکانیں تھیں، ان پہ یکے بعد دیگرے بھاگتے ہوئے ہینڈ گرینیڈ پھینکے تھے۔ دکانیں پان، سگریٹ، کیمسٹ، فوٹوگرافرز فوٹو اسٹیٹ کی تھی، انہیں نشانہ بنایا۔ 25 بے گناہ موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، درجنوں زخمی ہوئے، کروڑوں کی اہلاک کو نقصان پہنچا۔ اس کے گلے میں بارود سے بھرا جھولا تھا۔ وہ اس طرح بھاگتے ہوئے کمانڈو ٹائپ کارروائی کر رہا تھا جیسے ہالی ووڈ کی ایکشن سے بھرپور فلم کا ہیرو اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی عمر محض 14 سال تھی۔ وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا۔ آخری ہینڈ گرینیڈ پھینکتے ہوئے اس سے گر گیا۔ گرینیڈ کی پن کھل گئی تھی جو اس کے پیٹ پر آن لگا۔ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا۔ زخمی حالت میں وہ گر گیا۔ آرمی پولیس موقع پر حرکت میں آئی جو مقتولین و زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر رہے تھے۔ انہوں نے ناصر کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا، لیڈی ریڈنگ اسپتال لے گئے۔ پورا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا جو اس کے علاج معالجے پر لگا تھا۔ اس کا زندہ بچنا بہت ضروری تھا کہ اتنی بڑی کارروائی کے محرکات کیا ہیں، کن لوگوں کی آشیرواد اسے حاصل تھی، کون لوگ تھے جنہوں نے اسے اتنی بڑی واردات کے لیے آمادہ کیا، اور باقی شریک کار اور سہولت کار کہاں ہیں۔ وہ 1 ماہ ہاسپٹل میں رہا، خصوصی علاج ہوتا رہا۔ اس کے بعد اسے عدالت پیش کیا گیا۔ دفعہ 164 کے تحت اس کے بیان قلم بند ہوئے جس میں اس نے جرم کا اعتراف کیا۔ قانون کے مطابق اسے جوڈیشل لاک اپ جیل جانا تھا، لیکن چونکہ مذکورہ بالا امور زیر تحقیقات تھے، تفتیش نامکمل تھی، پولیس نے 1 ماہ کا جسمانی ریمانڈ لیا۔ اب وہ تھانے میں بند تھا۔ تفتیش ہوتی رہی۔ اعتراف جرم کے علاوہ اس کی زبان سے پولیس کچھ بھی نہ اگلوا سکی۔ پولیس نے ہر حربہ استعمال کیا، 3rd ڈگری تک گئے، روزانہ زود و کوب کیا جاتا رہا، اسے باور کرایا جا رہا تھا اور یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ اگر وہ دیگر ملوث عناصر کی نشاندہی کرے تو قانون نہ صرف رعایت کرے گا بلکہ تحفظ بھی دے گا، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ زبان نہ کھل سکی۔ وہ ایک ہی بات پہ اٹا رہا کہ یہ کارروائی اس کی ذاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی پارٹی، تنظیم، شیخپا یا کوئی بھی ارادہ نہیں، دیگر اس واردات میں کوئی بھی ملوث نہیں۔ آخر 1 ماہ کے بعد جب ریمانڈ ختم ہوا تو اسے عدالت نے جیل میں بھیج دیا جہاں اس کا کیس چل رہا تھا۔ میں اس وقت جیل میں تھا۔ قیدیوں جن میں بچے، بڑے، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ تھے، ان کو قرآن پاک پڑھانا، تفسیر و ترجمہ بتانا، دیگر تعلیم سے آراستہ کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اس وجہ سے سارے قیدی میرا بہت لحاظ کرتے تھے، مان سامان دیتے تھے۔ ناصر بھی ان میں سے ایک تھا۔ وہ بہت کم گو، خاموش رہتا تھا، لیکن سبق میں بہت دلچسپی لیتا تھا، خصوصاً قرآن پاک کی تفسیر پر بہت دھیان دیتا تھا۔ وہ میری بڑی عزت کرتا تھا، میں بھی اس پر خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس نے انسانیت سو ظلم و ستم کیا تھا، بربریت کا ثبوت دیتا تھا، لیکن میری ازحد کوشش تھی کہ میں اسے راہ راست پر لاؤں۔
میرے مطابق گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ اس کے جرم کی سزا تو از روئے قانونی دفعات سزائے موت تھی، چونکہ وہ ابھی نابالغ تھا اور بوقت وقوع محض 14 سال کا تھا۔ اب زیادہ سے زیادہ 25 سال سزا ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے خلاف چشمدید گواہان تھے۔ دن کا وقوع تھا، آلات ضرر سب موقع پر پکڑے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا اعتراف جرم تھا، لہٰذا اس کی سزا یقینی تھی۔ لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اس بارے میں فکر مند نہیں تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اتنی بڑی کارروائی کے ماخذ معلوم کر سکوں، اس کے پس پشت عوامل سے آگاہی ہو کہ اس نے اتنی کم عمری میں اتنا بڑا جرم کیوں کیا، اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے۔ میں نے اس پر توجہ دی، زندگی کے نشیب و فراز، اونچ نیچ سے آگاہ کرتا رہا، دین و دنیا کے معاملات سے روشناس کرتا رہا، گناہ ثواب، حق باطل، ظلم مظلومی، بربریت معصومیت پر علیحدگی میں لیکچر دیتا رہا۔ وہ خود بھی اس طرف مائل تھا۔ کاروائی تو اس نے کی تھی، لیکن اب شاید اس کی سوچیں بدل رہی تھی۔ چیختے چلاتے آہو بکا کرتے مقتولین مجرومین کی دردناک آوازیں اس کے حالات میں مدوجرس پیدا کر رہے تھے۔ دہشت گردی کے بارے میں مختلف آراء تعویلیں تو سن رکھی تھی، اب موقع ملا کہ عملی طور پر جان سکوں اور اپنے قارئین کے گوش گزار کر سکوں کہ دہشت گردی کے محقرات، مقاصد، عوامل حقیقتاً کیا ہیں، کہ کیسے یہ ظالم معصوم بچوں سے رابطہ کرتے ہیں، کیسے موت کے منہ میں جانے پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان بچوں کے والدین کیوں ان ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات پر راضی ہوتے ہیں۔ ناصر کی صورت میں ایک کیس میرے سامنے تھا، اس سے معلومات لے سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ اس میں میرا ذاتی مفاد یا مصلحت نہیں تھا، میری نیک نیتی شامل تھی۔ اس کا مقدمہ اللہ پاک کی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں پیش تھا۔ وہ صحیح فیصلہ کر سکتے تھے، میری کیا اوقات تھی؟ میں تو صرف معلومات لینا اور آگے لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، یہی میرا مقصد تھا۔ ناصر کئی دفعہ کہہ چکا تھا، صاحب مجھے اب زندگی موت سے کوئی غرض نہیں، مجھے سزائے موت ہوتی ہے تو انجام بخیر، لمبی قید ہوتی ہے تو جیل کی اندھیری اور تاریک کوٹری میں روزانہ ہلاک ہونا، دہشت گردی میں دی گئی سزا میں کوئی رعایت نہیں، بری ہو جاتا ہوں تو یہ عذاب کے انٹیلیجنس میرے پیچھے لگی رہے گی کہ میں کسی اور کارروائی میں ملوث نہ ہو جاؤں یا کسی اور کا آلہ کار نہ بن جاؤں۔ دوسرا، سابق سہولت کار سایہ بن کر پیچھے رہیں گے کہ میں دوبارہ ایسی کارروائی کا مرتکب نہ بنوں۔ ہر دو صورتوں میں اذیت ہی اذیت ہے۔ اب مجھے زندگی کی کوئی تمنا نہیں، ایک تو گھر والوں کی بے رخی، دوسرا مرنے والوں کی آہ و بکا آج بھی دل میں قرب کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ میں نے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو کیوں موت کے حوالے کیا، کیوں بے خطاؤں کے گھر اجاڑے۔ آج مجھے اپنے پریوار کی پرواہ نہیں، مجھے ماں باپ کی فکر نہیں۔ وہ میرا باپ ہی تھا جس نے چند روپوں کی خاطر معصوم بیٹے کو خونی دہشت گردوں کے حوالے کیا تھا۔ ان 3 سالوں میں کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا، میرا حال نہ پوچھا، میری زندگی کے ارمان اپنوں کی بے رخی بے حسی میں لٹ گئے۔ میں دبے الفاظ اسے کریدتا رہا۔ میری کوشش تھی کہ علم کی روشنی میں اسے احساس دلاؤں کہ جو کچھ اس نے کیا وہ ظلم تھا، غلط تھا، گناہ عظیم تھا، وہ شیطانی بہکاوے تھے۔ وہ اب تعلیم و رضا کی منزلوں میں تھا۔ بقول اس کے سبق میں اسے بہت سکون اور چین ملتا تھا اور وہ دلچسپی اور توجہ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ اسٹیشن جج جیل کے دورے پر آئے، اس وقت میں ناصر کو تفسیر قرآن بیان کر رہا تھا۔ جج صاحب ہمارے کھڈی کی طرف چل کر آئے، ناصر سے کہنے لگے، بیٹا کیا حال ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ سر میں ٹھیک ہوں، قرآن پاک بترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن پاک کے مضامین کیا ہیں؟ یہ کافی مشکل سوال تھا۔ قرآن پاک کے 3 مضامین ہیں۔ پہلا توحید، اللہ پاک کی وحدانیت، یعنی وہ ایک ہے، ساری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ دوسرا احکام خداوندی، یعنی نماز، روزہ، حسن سلوک، خدمت خلق وغیرہ۔ تیسرا قصص الانبیاء، یعنی نبیوں رسولوں کے قصے، ان کی زندگیوں کے حالات، معاملات وغیرہ۔ بہت خوب بیٹا،
بہت صحیح جواب دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بیٹے تم حوالاتی ہو، اگر قیدی ہوتے تو میں تمہاری آدھی قید معاف کر دیتا۔ پھر انہوں نے کوٹ کی جیب سے پین نکالا، انعام میں اسے تحفے میں دیا۔ تب اس نے کہا، جرم نے میرے ہاتھوں میں ہتھیار تھمائے جنہوں نے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی۔ میں انسانیت کا قاتل بن گیا۔ قانون نے مجھے قلم دیا جس نے میرے شعور میں آگاہی حق کی اور انقلاب برپا کر دیا۔ اس کی بیرک میری بیرک الگ تھی۔ وہ صرف 1 گھنٹہ دیگر قیدیوں کے ہمراہ پڑھنے آتا تھا۔ مجھے تھوڑی بہت اجازت تھی کہ میں دیگر احاطوں میں بس سلسلہ تعلیم و تبلیغ کچھ وقت کے لیے آنا جانا کروں۔ اس مناسبت سے میری ناصر سے علیحدگی میں ملاقات ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میری کاوشیں رنگ لائی۔ ناصر اپنے بارے میں سب کچھ بتانے پر تیار ہو گیا۔ میرا تعلق صوبہ کے پی کے علاقے غیر سے ہے۔ ہم 2 بھائی 2 بہنیں ہیں۔ بھائی مجھ سے چھوٹا اور دونوں بہنیں مجھ سے بڑی ہیں۔ والد کا باڑہ پشاور میں ٹائروں کا کاروبار ہے جو اچھا چل رہا تھا۔ خوب کمائی تھی۔ میرے والد نے کاروبار کو پھیلانے کی غرض سے سود پر قرض لینا شروع کیا۔ شروع میں تو کافی سارا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بعد میں لاکھوں کے نقصانات ہونا شروع ہوئے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ آئے روز قرض ہاتھ تنگ کرنے لگے۔ اسی اثناء میں کچھ ناپسندیدہ لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ مجھے بڑی عجیب تولتی نظروں سے گھورتے تھے۔ آخر ایک دن میرے والد نے مجھے یہ کہہ کر ان کے حوالے کر دیا کہ وہ مجھے تعلیم سے آراستہ کریں گے، زندگی کو کامیاب طریقے سے بسر کرنے میں میری رہنمائی کریں گے۔ میں نہ سمجھ ان کے جھانسے میں آ گیا۔ میری ان کے سامنے اوقات ہی کیا تھی کہ میں اپنے خیالات سے انہیں آگاہ کرتا۔ انہوں نے میرے والد کو کیا لالچ دیا، قرض اتارنے میں مدد کی، دینی دنیاوی فوائد کے بارے میں تعاون کا یقین دلایا۔ بہرحال اب میں ان کے رحم و کرم پر تھا۔ دوسرے دن ہمارے علاقے سے بہت دور شمالی وزیرستان، پھر وہاں سے جنوبی وزیرستان مجھے لے گئے۔ پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے اپنے کیمپ بنائے ہوئے تھے۔ فوجی چوکیاں دور بنی تھی۔ انہوں نے وہاں ایک مدرسہ بنا رکھا تھا جس میں 20-25 دیگر طلباء زیر تعلیم تھے۔ ہمارے استاد جن کا نام امیر صاحب ایک باشرح اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ وہ اردو، انگریزی، پشتو، عربی بڑی روانی سے بولتے تھے۔ ان کے لب و لہجے میں بڑی مٹھاس اور خوش اخلاقی تھی۔ میں دیگر طلباء جو ملک کے مختلف علاقوں سے متعلق تھے پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ ان کا مقصد بچوں کو جہاد پر آمادہ اور راغب کرنا تھا، جنگی، حربی، دنیاوی، دینی تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ یہ سارا کام وہ مرحلہ دار انجام دیتے تھے۔ سب سے پہلا مرحلہ برین واشنگ تبلیغ کا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ایک دن سب چھوڑ چھاڑ کے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو اس دنیا کی لہو لعاب میں دل دادہ ہوا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ 60-70 سال کی عمر میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جوانی کی موت کو گلے لگانا ہی فلاح و کامیابی ہے۔ ہم لوگ باشرہ دیندار ہیں، نماز، روزہ، دیگر اعمال پابندی سے ادا کرتے ہیں، احکام خداوندی پر عمل پیرا ہیں۔ دوسرے لوگ شیطانی راہوں پر چل رہے ہیں، گناہوں کی دلدل میں سر سے پاؤں تک دھنسے ہیں۔ ان کی بود باش، رہن سہن، پہناوا، طرز زندگی غیر مسلموں اور کافروں کی تقلید ہے۔ ان کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، بے حیائی کی چادر میں لپٹی، غیروں کو دعوت گناہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ٹی وی ڈراموں، ننگی فلموں کے رسیا ہوتے ہیں۔ ان کی سرکوبی کرنا، انہیں سزا دینا، صفحہ ہستی سے مٹانا عین عبادت اور جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید اور جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کی سفارش پر رب العزت اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا۔ چھوٹے بڑے ان کے پندو نساء میں آمنہ و صدقتاً سر جھکائے رکھتے ہیں۔ جلد ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ سب صحیح ہے جو استاد کہتا ہے، ان کا ہر حکم ماننے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ہر مشن کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ اب حربی ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہتھیاروں کی شناخت کرائی جاتی ہے۔ مختلف ممالک کے خطرناک پستول ان کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ مختلف کیبلز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر بوتلوں کو نشانہ پکا کرنے کے لیے شوٹ کیا جاتا ہے۔ لڑائی بھڑائی، جوڈو، کراٹے، مختلف داؤ پیچ سمجھائے جاتے ہیں۔ 30-35 فٹ اونچ
चट्टानों टेलों से कूदना बताया जाता है। पैराकी इंडोर आउटडोर खेल खिलाए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। सही मानों में कमांडोज बनाए जाते हैं। ट्रेनिंग देने वाले अक्सर सेंट्रल एशिया से ताल्लुक रखते हैं। आखिर में 50-60 फुट के फासले पर सूरज के मुखालिफ ऊंचे टीले पर 2-3 का शीशा रखा जाता है जो सूरज की रोशनी से चमक रहा होता है। उसे मुख्तलिफ हथियारों से निशाना बनाया जाता है। ये कुछ करने के बाद जिंदा मुर्गी दी जाती है। एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ने का जालिमाना अमल होता है। इससे बेरहमी और दिलों को मजबूत करना मकसूद होता है। आखिर में बारूद भरी जैकेट्स, हैंड ग्रेनेड के इस्तेमाल से आगाही दी जाती है। जैकेट की अंदरूनी बैरूनी जेबों में बारूद, ग्रेनेड, छुरे भरे होते हैं। उन्हें एक दूसरे से मजबूत तारों से मुंसलिक किया जाता है। ये तार दोनों बगलों में एक स्प्रिंग से बंधी होती है। दोनों बाजू को बुलंद करने से स्प्रिंग में खिंचाव पैदा होता है। यूं फिर धमाका, अगर धमाका करने वाला डर जाए, इरादा बदल जाए या कोई वजह है तो 15-20 फुट के फासले पर उसे कवर करने वाला मौजूद होता है जो रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर उसकी कार्रवाई को मुकम्मल करता है। मिशन की तकमील के लिए उनका चुनाव किया जाता है। उम्मीदवार बाखुशी अपने आप को खूनी वारदात के लिए पेश करते हैं। उन्हें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होता। धमाके में अपने आप को पेश करने वाले अपनी औलादों को तैयार करने वाले 5 किस्म के होते हैं। नंबर 1, पैसों के लालच में बेरोजगार, मुजरिमाना जहनियत रखने वाले, कर्ज में फंसे हुए, कोई जरिए आमदन न रखने वाले। नंबर 2, खतरनाक धमकियों के पेश नजर, यानी अगर अपने भाई, बेटे या किसी और फर्द को ना दिया तो घर और मकीनों को तबाह कर दिया जाएगा। अगर किसी का बाप, बेटा, भाई किसी कानूनी गिरफ्त में आकर मारा गया तो उसका बदला लेने को तैयार। ब्रेन वॉशिंग, हेपेटाइजिंग, मसमरेज, दीगर अवामल, जन्नत की चाहत, शहादत की मौत और तलब में हम्मा वक्त जिहाद के लिए तैयार। अब मुझे वारदात करने के लिए तैयार किया गया। मुझे गाड़ी में बिठाकर बजरिया तोरहम, जमरूद, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, शोबा बाजार, किस्सा हवानी लाया गया। वहां एक होटल में किसी नामालूम शख्स के नाम से कमरा बुक था। मुझे एक झूला दिया गया जिसमें 15 अदद हैंड ग्रेनेड थे। भागते हुए हाथ में लेकर उनके पिन निकालना था। दूर फेंकने से जोरदार धमाका होता और फिर तबाही और बर्बादी शुरू होती। जैकेट के मुकाबले में ये बहुत खतरनाक अमल था। जैकेट में सिर्फ बाजू को बुलंद करना होता है या रिमोट कंट्रोल के जरिए बटन दबाना होता है, जिससे सिर्फ 1 मिनट में धमाका होता है। किस्सा हानी बाजार मौका वारदात पर पहुंचाया गया। गाड़ी उतारकर रवाना हुई। मैंने कार्रवाई का आगाज किया। 3 सिनेमा बराबर में बने थे। उनके आगे मुख्तलिफ दुकानें थी जिनको मैंने निशाना बनाना था। पहला ग्रेनेड पे निकालकर फेंका। जोरदार धमाका हुआ। चीहो पुकार होने लगी और जख्मी हालत में गिरने लगे। सिनेमाओं के शूज टूट गए। मेरी कार्रवाइयां शुरू थी। लोग तितर बितर होने लगे। मैं भागता जा रहा था। हैंड ग्रेनेड उछालता जा रहा था। लाशें गिरती जा रही थी। आखिरी हैंड ग्रेनेड मेरे हाथ से गिर गया। पिन निकल चुका था, वहीं फट गया, जिससे मेरा आधा पेट फट गया था। जख्मी हालत में गिर गया। आर्मी पुलिस आ चुकी थी। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल रवाना कर रहे थे। फौरन मुझे जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। इस जान कुस्मल अलमिये में 25 बेगुनाह जाबहक हुए, दर्जनों जख्मी हुए। आगे का हाल आप जान चुके हैं। नासिर अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए रोने की कैफियत में कहने लगा, साहिब आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझ जैसे जालिम शक्युल कलब दहशतगर्द को मान सम्मान दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं नासिर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जान चुका था कि तुम्हारा ज़मीर जाग चुका है। पछतावा आया था। आगे क्या होता है ये मेरे मालिक की मर्जी। आखिरी तारीख को जाते वक्त वो मुझसे मिला था। उसके लबों पर एक मिसरा था, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। फैसले के दिन अदालत में लोगों का काफी जम गफीर था। नासिर को हथकड़ियों समेत पेश किया गया। वो मुजरिमों को कटहरे में खड़ा अपनी तकदीर के फैसले का मुंतजिर था। जज साहिब ने फैसला शुरू ही किया था कि धपकी आवाज आई। कटहरे में खड़ा नासिर जमीन पर गिर गया। मुंह से खून की उल्टियां शुरू हुई। उसका पेट वो लख्त हो गया था और चंद ही लम्हों में सांस की डोरी ने उसका साथ छोड़ दिया था। वहीं अदालत में मौत की आखिरी हिचकी ली। वो मर गया। जज साहिब ने उसकी फाइल पर लिखा, केस इज सस्पेंडेड, फाइल क्लोज। दुनिया नासिर की अदालत में तो बच गया था, लेकिन कुदरत के कानून की गिरफ्त से नहीं बच सका।